بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہمارا تاریخ اسلام کا سبق ہے اور ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے بیعت عقبہ ثانیہ اور اس دوران کے کچھ خاص واقعات۔ سبق شروع کرنے سے پہلے ہم پچھلے سبق کی دہرائی کریں گے کہ اس سے جو پچھلا سبق تھا اس میں ہم نے کیا پڑھا، اس کا خلاصہ ذکر کرتے ہیں۔ تو پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا کہ باشندگان یثرب کی مکہ مکرمہ آمد، یعنی انصار مدینہ مکہ آتے ہیں اور ان کی ملاقات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتی ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اسلام کی دعوت دیتے ہیں۔ اگرچہ اس وقت اسلام قبول نہیں کرتے انصار مدینہ، لیکن ان کے دلوں میں اسلام کا ایک پیغام چلا جاتا ہے جو بعد میں انہیں اسلام قبول کرنے میں معاون اور مددگار ثابت ہوتا ہے۔ علاوہ ازیں ہم نے یہ پڑھا کہ اگلے سال یثرب کے یہ لوگ دوبارہ مکہ مکرمہ حاضر ہوئے اور حسب سابق نبی علیہ السلام انہیں دعوت دینے کے لیے پہنچے، تو ان میں سے جو بنو عبد الاشہل کے اوس کے لوگ تھے، ان میں سے 6 افراد نے اسلام قبول کر لیا اور یہ 6 افراد وہ چنگاری بنے جو مدینہ منورہ میں جا کر چاروں طرف اسلام کا پیغام پہنچانے کا ذریعہ بنے۔ اس طریقے سے اگلے سال جو یثرب سے مکہ مکرمہ آئے ان کی تعداد 12 تھی، یہ 12 کے 12 لوگ آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام پر بیعت کی۔ اسی بیعت کو بیعت عقبہ اولا کہا جاتا ہے۔ ان کے اسلام لانے کے بعد مدینہ منورہ میں اسلام پھیلتا چلا گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ انتظار فرمانے لگے کہ یہ انصار مدینہ دوبارہ آئیں تو انہیں مزید اسلام کی دعوت دی جائے اور یثرب یا مدینہ کو اسلام کا مرکز بنانے کے حوالے سے ان سے گفتگو کی جائے۔ اس طریقے سے انصار مدینہ کا اسلام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرنا اور اس کے دیگر احوال ہم نے گزشتہ درس میں پڑھے۔ تو یوں ہمارا پچھلا سبق مکمل ہو گیا تھا۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے اس کا عنوان ہے بیعت عقبہ ثانیہ، یعنی یہ جو نبی علیہ السلام سے انہوں نے بیعت کی تھی اس کا ایک مرحلہ مکمل ہونے کے بعد دوسرا مرحلہ تکمیل کو پہنچنا۔ تاہم بیعت عقبہ ثانیہ سے پہلے کچھ ایسے واقعات پیش آئے تھے، کچھ ایسے حوادث گزرے جن کا تذکرہ کرنا اس موقع پر ضروری سمجھا جائے گا۔ اب تک نبی علیہ السلام کو نبوت ملے ہوئے 13 سال گزر چکے تھے، اس لحاظ سے یہ سن 13 نبوی بنتا ہے اور 13 نبوی کے واقعات ہیں۔ جیسا کہ میں نے عرض کی کہ ابھی تک بیعت عقبہ اولا مکمل ہو چکی تھی، انصار کے 12 لوگ اسلام قبول کر چکے تھے۔ ان 12 لوگوں نے درخواست کی نبی علیہ السلام سے کہ مدینہ کے اندر ہمیں کوئی ایسی شخصیت چاہیے جو ہمیں اپنے دین کے بارے میں سکھائے، قرآن مجید ہمیں پڑھائے اور دین کی جو بنیادی ضروریات اور معلومات ہیں وہ ہمیں بتلائے۔ تو نبی علیہ السلام نے اپنے بنو عبد مناف اور بنو عبد شمس کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تشکیل کی کہ آپ یثرب جائیں اور ان یثرب والوں کو دین کی معلومات اور دین کی تعلیم وغیرہ دیں۔ یوں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ یا یثرب پہنچ گئے اور ان کے کیا خاص واقعات پیش آئے، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدینہ میں کیا کارگزاری رہی، اس موقع پر ہم اس کو پڑھیں گے۔ تو مدینہ میں جانے کے بعد حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا قیام و طعام، اپنی رہائش مدینہ کے ایک سردار حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں کی، جو سابقین اولین میں اہل مدینہ میں سے ہیں کہ مدینہ میں جنہوں نے بیعت عقبہ اولا میں بیعت کی تھی، ان میں حضرت اسد بن زرارہ کا شمار کیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر رہ کر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جگہ جاتے، ہر مکان میں جاتے، ہر لوگوں کی محفل و مجلسوں میں جاتے اور دین اسلام کی تعلیم و ترغیب سن کر متاثر ہوتے اور اسلام قبول کر لیتے۔ مدینہ کے اندر عبد الاشہل اور بنو ظفر یہ 2 انتہائی مضبوط قبیلے تھے۔ ظاہر سی بات ہے مدینہ میں اصل تو حارثہ بن عمر کی جو اولاد تھی اوس اور خزرج یہی تھے، تاہم ان کی کچھ ذیلی شاخیں بھی تھی۔ عبد الاشہل اور بنو ظفر یہ اسی طریقے سے 2 ذیلی شاخیں تھیں اور یہ دونوں ذیلی شاخیں بڑی طاقتور اور مضبوط سمجھی جاتی تھیں۔ پھر ان دونوں شاخوں کے بھی 2 افراد زیادہ طاقتور اور بڑے سردار سمجھے جاتے تھے۔ بنو ظفر کا جو قبیلہ تھا اس سے حضرت اسید بن حضیر ایک طاقتور اور بڑے سردار اور
مضبوط شخصیت کے حامل سمجھے جاتے تھے، اور عبد الاشہل کے قبیلے سے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مضبوط، طاقتور اور ایک جہاندیدہ شخصیت اور ایک بڑے سردار سمجھے جاتے تھے۔ اب ہوا کچھ یوں کہ جب حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ تشریف لے آئے اور اسلام کی دعوت و تبلیغ کا سلسلہ شروع فرما دیا، تو یہ دونوں حضرات آگے بڑھے اور انہوں نے دین سے روکنے کی کوشش کی۔ حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ڈانٹا، اور ان کے جو میزبان تھے حضرت اسد ابن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھی سخت جھڑکا کہ یہاں کیا نیا سلسلہ تم نے شروع کر دیا ہے اور ہمارے سیدھے سادے لوگوں کو کیوں بہکانے کی کوششیں کر رہے ہو۔ حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ یہ سردار ہیں اور ان سے اس طریقے سے بات کرنی چاہیے، لہذا حضرت مصعب نے ان کو فرمایا کہ آؤ تھوڑی دیر ہمارے ساتھ بیٹھ تو جاؤ، اگر تمہیں اچھی لگے بات تو قبول کر لینا، ورنہ تم خود سردار ہو، تم خود زیادہ سمجھدار ہو۔ اس طریقے سے حضرت مصعب نے ان دونوں حضرات کو یک کے بعد دیگرے بٹھایا، اور جب انہوں نے قرآن سنا تو ان کو یقین ہو گیا کہ یہ وہ راہ فلاح ہے جس سے پیچھے رہنا کسی طور پر عقل مندی نہیں، لہذا انہوں نے راہ حق قبول کی اور اسلام قبول کر لیا۔ اور مزے کی بات یہ کہ نہ صرف خود اسلام قبول کر لیا بلکہ اپنے پورے قبیلے کی طرف گئے، بنو عبد الاشہل کی طرف اور بنو ظفر کی طرف، اور ان کو کہا کہ میری کیا حیثیت ہے تمہارے قبیلے میں؟ انہوں نے کہا آپ تو بڑے ہمارے سردار ہیں اور سردار زادے ہیں اور آپ بڑے معزز ہیں۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں نہ کسی مرد سے اور گفتگو کروں گا اور نہ کسی عورت سے کلام کروں گا جب تک کہ سب کے سب لوگ اسلام قبول نہ کر لیں۔ بس پھر کیا تھا، یہ دیکھتے ہی دیکھتے سارے کے سارے لوگ عبد الاشہل کے ہوں یا بنو ظفر کے ہوں، اوس کے ہوں یا خزرج کے ہوں، سارے کے سارے لوگ اسلام کی طرف رغبت کرنے لگے، اور مدینہ میں ان دنوں گویا ایسا ماحول ہو گیا کہ ان کے پاس دین اسلام، مذہب اسلام، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان موضوعات کے علاوہ کوئی موضوع بحث نہیں تھا، کوئی گفتگو کا عنوان نہیں تھا۔ تو یہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کارگزاری ہے جو انہوں نے مدینہ میں رہ کر ایک مختصر سے دورانیے میں ہر گھر میں ہر شخص کے دل میں اسلام کا پیغام پہنچا دیا۔ یوں دیکھتے ہی دیکھتے مدینہ کے جو اتنے بھی قبائل تھے یک کے بعد دیگرے، ایک کے بعد دوسرے اسلام قبول کرتے چلے گئے۔ ایک طرف تو یہ ساری کی ساری صورتحال تھی، دوسری طرف وہاں مکہ مکرمہ میں کفار قریش کا اور کفار مکہ کا ظلم روز بروز بڑھتا چلا جا رہا تھا، اور وہ مسلمانوں پر مسلسل عرصہ حیات تنگ کرتے چلے جا رہے تھے، یہاں تک کہ یہ 13 نبوی کا جو سال تھا وہ مکمل ہوا اور یہ سال گزر گیا، اور آخری مہینہ ذی الحجہ کا آ گیا، اور قبائل عرب سمٹ کر مکہ مکرمہ کی طرف آنے لگے، کیونکہ یہ موسم حج تھا، حج کے دن تھے، لہذا سب لوگ آنے لگے۔ یہاں انصار مدینہ اور اہل یثرب بھی مکہ کی طرف بڑھے۔ حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مرتبہ ان کے سردار تھے، ان کے راہبر تھے، ان کو راستہ دکھانے والے تھے، لہذا حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ آئے، اور یہ انصار مدینہ بھی وہاں آئے اور مکہ پہنچے۔ روایات میں ان کی تعداد مختلف ہے، جو مستند کتابوں میں ذکر کی جاتی ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ 72 مرد اور 2 خواتین پر مشتمل یہ قافلہ تھا، اور اس کے علاوہ بھی دیگر اقوال ہیں۔ ان لوگوں نے یقیناً حج بھی کرنا تھا مکہ مکرمہ میں آ کر، اور اسی کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تمنا ان کے دلوں میں مچل رہی تھی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم ملاقات کریں اور ان کی زیارت کر کے ہم شرف حاصل کر سکیں۔ ان اغراض و مقاصد کے تحت یہ حضرات یثرب سے سفر کر کے مکہ مکرمہ آ پہنچے۔ اب جب یہ حضرات مکہ مکرمہ پہنچ گئے تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا وقت طے کیا، کیونکہ یہ یقینی بات تھی کہ کفار قریش ایسے عمومی طور پر قبائل کو چھوڑا نہیں کرتے تھے۔ ابو جہل ہمیشہ پیچھے لگا رہتا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے، کہ کسی قبیلے سے ملتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ان قبیلے والوں کو ابو جہل بہکاتا بھٹکاتا، ابو لہب بھی اسی طریقے سے پیچھے لگا ہوا تھا اور دیگر لوگ بھی۔ تو انہوں نے معاملہ یہ کیا کہ ایک منصوبہ بنایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رات کے وقت ملاقات کا طے کر لیا، اور کہا کہ منا کے قریب جو گھاٹی ہے، جو عقبہ ہے، اس میں ہم آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کریں گے۔ اب لطف کی بات یہ ہے کہ یہ صرف 72-75 افراد اس وقت یثرب سے نہیں آئے تھے، بلکہ ان کے ساتھ دوسرے مشرکین بھی تھے جو حج کی نیت سے آئے تھے، جن کی تعداد قریباً 300 تک پہنچتی ہے۔ تو اب یہ بات انہوں نے ان سے بھی چھپانی تھی کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر رہے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس کی تاکید فرمائی کہ جمگٹا بنا کر اور ٹولہ بنا کر نہ آنا، بلکہ جس کو جس طرح موقع ملتا رہے وہ عقبہ کے پاس جمع ہوتا رہے، اس گھاٹی کے پاس آ جائے، کسی
سوئے ہوئے کو اٹھانے کا اہتمام نہ کیا جائے، کسی غائب کا انتظار نہ کیا جائے، تاکہ کفار کو اور مشرکین مکہ کو کہیں اس کی بھنک نہ پڑ جائے اور پھر اس معاملے کو نقصان پہنچانے میں وہ لگ جائیں۔ یوں ایک ایک دو دو کر کے تمام انصار صحابہ عقبہ کے پاس جمع ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں پہنچے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عباس بھی تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک اسلام قبول نہیں کیا تھا انہوں نے، لیکن یہ اپنے بھتیجے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو عہد و پیمان پر انصار مدینہ کے ہونے والے تھے ان میں موجود رہنا ضروری سمجھتے تھے، لہذا یہ تشریف لے آئے۔ اور جب انصار کے ساتھ عہد و پیمان ہونے لگا تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے آگے بڑھ کر عقبہ میں ایک مختصر اور انتہائی ضروری اور موقع کی مناسبت سے تقریر کی، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے جو اپنی تقریر کی اس میں یہ فرمایا کہ اے یثرب والو، اے انصار مدینہ، خوب دھیان سے سن لو اور خوب دھیان سے جان لو کہ تم کیا کرنے جا رہے ہو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دیار میں لے جانے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ تم سارے عرب سے ٹکر لے رہے ہو۔ اگر تمہارے اندر واقعی اتنی ہمت اور جرت ہے اور تم مرتے دم تک ان کا ساتھ نبھا سکتے ہو تو یہ اقدام کرو، ورنہ انہیں یہیں مکہ میں چھوڑ دو۔ یہاں یہ بے آسرا ہرگز نہیں، بلکہ اپنی قوم بنو ہاشم کے مضبوط ترین دفاع میں ہیں۔ تو یہ تقریر تھی جو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے انصار مدینہ سے کی۔ قریباً تمام مورخین اور سیرت نگاروں نے اس تقریر کو لکھا ہے اور یہ بتایا ہے کہ یہ تقریر موقع کی مناسبت سے انتہائی ضروری تھی۔ اور پھر انصار نے بھی کوئی ایسا نہیں کہ اس کو چھوڑ دیا ہو، بلکہ ایک دم سے پرجوش ہو کر کہا کہ ہم خوب جانتے ہیں، اگر ہمیں اندازہ نہ ہوتا تو ہم یہ اقدام ہی نہ کرتے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاں لے جانے کا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھکانے دینے کا ہم مطلب خوب جانتے ہیں۔ اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اسلام کی دعوت و تبلیغ دی تو انہوں نے بڑے دھیان سے اس کو سنا اور قبول کیا۔ پھر ان کے سرداروں میں سے وہ والی باتیں بھی ہوئی کہ ہم جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یثرب کی طرف لے جائیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ہمیں چھوڑ کر کہ واپس مکہ کی طرف آ جائیں جب آپ کو فتح وغیرہ ہو جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر جواب دیا کہ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، بلکہ میرا خون تمہارا خون، میری جان تمہاری جان۔ اور اس طریقے سے یہ عہد و پیمان پایہ تکمیل کو پہنچا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انصار کے ساتھ مل کر یثرب کو اسلام کا ایک مضبوط ترین قلعہ بنانے کا ارادہ فرمایا، اور اس حوالے سے عہد و پیمان ہوئے اور حضرات انصار صحابہ کا عزم و ارادہ اس واقعے میں خوب جھلکتا ہے اور خوب کھل کر ان کے جذبات، ان کے نیک نیتی اور ان کے ارادے سامنے آتے ہیں۔ پھر اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے بیعت لی، اور یہ بیعت بھی اسی طریقے سے تھی جیسے بیعت عقبہ اولیٰ میں ان سے بیعت لی گئی تھی، اور اس کی شرائط بھی وہی والی تھی جو بیعت عقبہ اولیٰ کی شرائط تھی، جس کو اللہ رب العزت نے 28ویں پارے کی سورۃ الممتحنہ میں ذکر فرمایا، جسے بیعت النساء کے عنوان سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور اس میں یہ احکامات ہیں کہ اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، چوری نہیں کریں گے، زنا نہیں کریں گے، اور اپنے بچوں کو، اولاد کو، خاص طور پر بچیوں کو، لڑکیوں کو غیرت کے نام پر یا کسی اور عنوان کے تحت قتل نہیں کریں گے، اور کسی پر بہتان نہیں باندھیں گے، اور نیکی کے کام میں اللہ رب العزت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معصیت نہیں کریں گے۔ تو یہ ساری کی ساری 28ویں پارے کی سورۃ الممتحنہ کی آیت نمبر 12 کے اندر شرائط ذکر ہیں، جس کے مطابق انہوں نے بیعت کی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اسلام پر بیعت کی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اندر 12 نقیب متعین فرمائے۔ نقیب کا مطلب ذمہ دار ہے۔ جن شخصیات کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے متعین کیا ان میں حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت رافع بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت براء بن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو الحیثم بن طیحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبادہ بن الصامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت منذر بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ یہ سارے کے سارے حضرات وہ تھے جو 12 تعداد ان کی پہنچتی ہے۔ اب یہ بیعت مکمل ہوئی تو یہ سارے کے سارے حضرات واپس چلے گئے، اور وہیں کچھ عرصے بعد ہی مشرکین کو اطلاع ہو گئی کہ کیسے یثرب کے لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مسلسل رابطے میں ہیں، مسلسل ملاقاتیں کر رہے ہیں اور ان سے عہد و پیمان کر رہے ہیں۔ تو جب ان کو اطلاع ہو گئی تو قریش بھاگتے دوڑتے آئے اور یثرب تک پہنچے اور ان سے تفتیش کرنے لگے کہ کہیں تم ہمارے اس بندے سے معاہدات تو نہیں کر رہے،
تو جو مشرکین ان انصار مدینہ کے ساتھ تھے، جن کے سامنے معاملہ نہیں تھا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے جائیں گے، انہوں نے کہا ہماری قوم ہمیں چھوڑ کے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی، میری قوم مجھے چھوڑ کر میرے بغیر کوئی بڑا کام نہیں کرے گی۔ اس طریقے سے قریش کی تفتیش مکمل ہوئی اور یہ واپس چلے گئے، اور قریش پر کچھ عرصے بعد حقیقت حال کھلی کہ ہاں بیعت عقبہ میں ملاقات بھی ہوئی ہے اور بیعت بھی ہوئی ہے، تو ان کے دلوں میں بڑی ہلچل مچی اور انہوں نے یثرب والوں کا پیچھا کرنا چاہا، لیکن اس وقت تک یہ حضرات روانہ ہو چکے تھے، اور ان میں سے جو ایک دو شخصیات حضرات انصار میں سے پکڑی گئی، قریش نے ان کو خوب زد و کوب کیا اور ان کی پٹائی بھی لگائی۔ اس طریقے سے الحمدللہ ہمارا یہ درس بیعت عقبہ ثانیہ اور اس دورانیے کے اس کے آس پاس کے خاص واقعات پایہ تکمیل کو پہنچتا ہے، مکمل ہو جاتا ہے۔ ہم اپنے سبق کا ایک مرتبہ خلاصہ پڑھ لیتے ہیں کہ آج کے سبق میں ہم نے کیا پڑھا۔ تو آج کے سبق میں ہم نے پڑھا بیعت عقبہ اولا کے بعد حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یثرب جانا، اور پھر اس کے بعد حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یثرب کی ہم نے کارگزاری پڑھی کہ کیسے انہوں نے وہاں دعوت اسلام کا اور دعوت و تعلیم کا سلسلہ شروع کیا، جس کی وجہ سے یثرب کے اندر اسلام پھیل گیا۔ اس کے بعد ہم نے سن 1390 کے کچھ واقعات پڑھے کہ جب حج کے دن آئے اور ذی الحجہ کا مہینہ آیا تو انصار مدینہ کی ایک تعداد جو 70 سے 75 کے درمیان کی تعداد بنتی ہے، یہ مدینہ سے یثرب آئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے ملاقات کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انصار سے گفت و شنید کے بعد بیعت کرنے کے احوال ہم نے پڑھے۔ پھر بیعت کے متن کیا تھا، اس کی شرائط کیا تھی، اور یہ وہی تھی جو بیعت عقبہ اولا میں ہوئی تھی یا اس سے کچھ مختلف تھی، اس حوالے سے ہم نے پڑھ لیا۔ پھر انصار کی واپس یثرب روانگی اور اہل مکہ کو بیعت عقبہ کی اطلاع اور ان کا آپس میں سٹ پٹانا اور پریشان ہونا، اس حوالے سے ہم نے پڑھ لیا۔ یوں ہمارا سبق اور اس کا خلاصہ پایہ تکمیل کو پہنچا، مکمل ہوا۔ اگلے درس تک کے لیے اجازت دیجیے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔